فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی نگاہوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جنت عمل کے نتیجے میں ملے گی۔ اللہ کی جنت خیرات میں نہیں ملے گی، اس کے لیے ٹارگٹ بنانا پڑے گا، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ میرے پاس تو بھاگ کیوں رہا ہے، بول تو تجھے کیا چاہیے۔ بندہ تمنا کرنا شروع کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کر۔ بندہ تمنا کرتا جائے گا، اللہ سے مانگتا جائے گا، بیچ بیچ میں بہت ساری چیزیں بھول جائے گا، اللہ بندے کو یاد دلائیں گے، او بندے فلاں نعمت تو تو بھول گیا، مانگا ہی نہیں، فلاں چیز تو بھول گیا، تو مانگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو یاد دلائیں گے۔ جب ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے جا بندے، یہ ساری چیزیں مجھے تجھے دے دیں، اس کے مثل 10 گنا اور تجھے دے دیا۔ تو یہ دل چھوٹا نہیں کرو کہ وہ تو مردوں کے لیے جی حوریں ہیں، اور مولوی صاحب لوگ آتے ہیں تو حوروں کا تذکرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم عورتوں اتنی محنت کرتی ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کوشش یہ کرو تمہارے شوہر تمہیں ملیں، اور ان شوہروں کے لیے محنت کرو، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے دونوں مل کے محنت کرو، تاکہ یہ جوڑا یہاں بھی سلامت رہے وہاں بھی سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں جنت کے حصول کی تمنا نہ ہو۔ جنت یہ ایک مومن کا آخری مقام ہے، اور اللہ کا اپنے خاص بندوں کے لیے ایک خاص انعام ہے۔ جنت نام ہے باغات کا، نہروں کا، چشموں کا، پھلوں کا، سایوں کا، اور خوبصورت حوروں کا نام جنت ہے۔ جنت کا نام سنتے ہی ہر آدمی کہ دل میں ایک شوق انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کی سیر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بیٹھے بٹھائے ہم جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک شوق اور رغبت دلانے کے لیے ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہو بہو اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتے، یا جنت کی ان نعمتوں کا صحیح تصور اور اندازہ بندے کو اسی وقت ہوگا جب وہ جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے، حدیث قدسی ہے
اعددت لعبادی الصالحین فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے جنت میں اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کسی دل نے سوچا نہیں ہوگا. قرآن کی آیت پڑھ لیجئے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی نگاہوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے ہیں. تو میرے بھائیو جنت عمل کے نتیجے میں ملے گی. اللہ کی جنت خیرات میں نہیں ملے گی، اس کے لیے ٹارگٹ بنانا پڑے گا، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. اللہ کسی سے اس کی قومیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، شہریت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حکومت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، سلطنت اور جاگیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آل اولاد کے بارے میں نہیں پوچھے گا. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میرے بھائیو جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اپنے اعمال پہ مغرور نہیں ہونا ہے، غرور نہیں کرنا ہے. اللہ سے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، اللہ سے اس کی جنت مانگنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی حدیث آپ کو سنائی ہے، ما منکم من احد یدخلہ عملہ الجنہ. بنیاد اللہ ایمان اور عمل صالح ہی کو بنائیں گے، لیکن کسی کا عمل اس لائق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے عمل کے بدولت تنہا جنت میں چلا جائے. جب تک اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ نہ لے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کے حسین اور خوبصورت مناظر کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کیا ہے. جنت ہے کیا؟ جنت کا تعارف اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پڑھیے. قرآن خود بتائے گا آپ کو کہ جنت ہے کیا، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے باغات ہیں، کیسی کیسی نہریں ہیں، کیسے کیسے چشمے ہیں، کیسے کیسے میوے جات ہیں، اور کتنی آسائشیں ہیں، کتنا آرام ہے. یہ سارا جواب آپ کو قرآن دے گا. تو آئیے پہلے ہم قرآن سے جواب لیتے ہیں کہ جنت کیا ہے. چند آیتیں میں رکھوں گا اور اس کے بعد حدیثوں کی روشنی میں جنت کا تعارف کراؤں گا. کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس کے بعد جنت کی کچھ مخصوص نعمتوں کا تفصیلی بیان کروں گا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر. اس جنت میں ایسی نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی ایسی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بگڑے گا نہیں، بدبودار نہیں ہوگا. وہ پانی کبھی بھی خراب ہوگا ہی نہیں. ایسے پانی کی نہریں ان کے نیچے بہتی. باغات اور محلات کے نیچے نہریں جب بہہ رہی ہوں گی ذرا تصور کیجئے. ہمارے یہاں کہیں سے کوئی جھرنا گرتا ہے یا گھر کے سامنے سے پانی بہتا ہے تو کتنا اچھا منظر لگتا ہے، لیکن اگر محلوں کے نیچے سے نہر بہنے لگے تو ذرا سوچئے.
تو اللہ فرماتے ہیں ان جنتوں کے اندر ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس کے اندر دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی ایسی نہریں ہوں گی پینے والوں کے لیے اس میں بڑی لذت ہوگی. دنیا کے شراب کی طرح نہیں جس کو پینے کے بعد غلاظت کے بھپکے اٹھتے ہیں. دنیا میں شرابی کو کوئی اپنے پاس بٹھاتا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دنیا کی یہ سڑی گلی ہوئی غلیظ شراب، میرے بھائیوں ایسی شراب آخرت میں نہیں ہوگی. وہ منہبند شراب ہوگی، وہ اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی کہ جس کو پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس کو پینے سے آدمی کو نشہ نہیں آئے گا دنیا کے شراب کی طرح. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتے ہیں خالص شہد کی نہریں ہوں گی. آج خالص شہد آپ ڈھونڈنے سے جلدی آپ کو ملتا نہیں ہے، وہاں اللہ خالص شہد کی نہریں بہا دے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے فروٹ ہوں گے. بس ایک نام کی مشابہت ہوگی. دنیا میں کیلے ہیں، جنت میں بھی کیلے ہیں، یہاں بھی انار ہے وہاں بھی انار ہے، لیکن کیا دنیا کا کیلا، دنیا کا موز کیا جنت کے موز کی طرح ہوگا؟ ایک نام کی مشابہت ہے بس، ورنہ جنت کے پھلوں کا دنیا کے پھلوں سے یا جنت کے میووں کا یا اس کی تمام نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ نے جنت کا تعارف کروایا ہے. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے یہ مغفرت ہوگی. کمن ہوا خالد فی النار، تو یہ متقی جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو جنت میں چلے گئے متقی ہو کر اور جو جہنم میں چلے گئے ہمیشگی کی زندگی اب ہو گئی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جو جہنم میں جائیں گے ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا، باہر نکال دے گا. انشاءاللہ جہنم کے بارے میں یہ تو آج جنت کے نظارے ہم پیش کر رہے ہیں، کل جہنم کے انگارے، یہ کل کا ٹاپک ہوگا. آج ہم صرف جنت کے نظارے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ جل شانہ سورہ رعد کے اندر جنت کا تعارف کروا رہے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ ہمیشہ رہے گا، سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. نہ میوہ ختم ہوگا نہ سایہ ختم ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہوگا ان کا جنہوں نے دنیا میں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا کیا ہوگا. وعقبی الکافرین النار، اور اللہ فرماتے ہیں کافروں کا انجام جہنم ہے. کافروں کا انجام جہنم ہے. تو یہ تھوڑا سا تذکرہ جو جنت کی نعمتوں کا، میں چند اور آیتیں آپ کی خدمت میں پہلے رکھوں گا اور اس کے بعد حدیثوں کی طرف آؤں گا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آخرت میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو دو ہی معاملہ ہوگا. یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بندہ اصحاب الیمین میں ہوگا، یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اصحاب الشمال میں ہوگا. تو ذرا سنیے، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. وہ خوش نصیب لوگ
جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اصحاب الیمین میں ان کا نام لکھا جائے گا. دائیں طرف والے، اور دائیں طرف والے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو دائیں طرف والوں کو اللہ کیا نعمت دے گا ذرا دیکھیے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اللہ فرماتے ہیں وہ دائیں طرف والے، دائیں طرف والوں کے لیے کیا ہے؟ سنو، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے کٹے ہوئے ہوں گے. دنیا کی بیریاں، بیری کا پیڑ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کانٹے بھرے ہوتے ہیں، مگر جنت کی بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، مخضود کا مطلب وہ کانٹے اس کے کٹے ہوئے ہوں گے. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ایسے ایسے کیلے ہوں گے جو تہ بتہ لگے ہوں گے، تہ بتے ہوں گے. تو کیلوں کا ذکر قرآن میں ہے، بیری کا بھی ذکر قرآن میں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، ایسا سایہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور سایوں کی بات آئی تو میرے بھائی ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایک پیڑ ایسا بھی ہے یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، ایک درخت اس کے سائے میں ایک سوار چلتا ہوا چلا جائے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا مگر وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. ذرا سوچئے کہ اس کے سائے کتنے لمبے اور دراز ہوں گے، جنت کے سائے. ہاں، دنیا کے پیڑ کا کیا کہنا، چند میٹر میں اس کا سایہ ہوتا ہے. ہاں، اس رینج سے آپ باہر نکلو گے تو آپ گرمی میں اور دھوپ میں آ جاتے ہو، مگر جنت کا سایہ سبحان اللہ 100 سال تک آدمی اس پیڑ کے سائے میں چلے گا، اور وہ بھی سواری سے چلے گا تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ایسا پانی ہوگا جو گرایا جا رہا ہوگا. آج کہیں اگر جھرنا گرتا ہے، شلال جس کو عربی میں بولتے ہیں، کہیں اگر پہاڑ سے جھرنا گرتا ہے، دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ اس منظر کو آتے ہیں. سوچو میرے بھائیو، جنت میں کہیں دوڑ بھاگ نہیں کرنی، اللہ نے پانی کے گرنے کا انتظام کر رکھا ہے. پانی گرائے گا اللہ، اور گرنے سے جو آواز آتی ہے نا جھرنے کی، وہ کانوں کو وہ آواز کتنی اچھی لگتی ہے. ہاں، تو وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ایسے پانی، ایسا پانی ہوگا جو گرایا جا رہا ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت سارے فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، وہ فروٹ، وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر کوئی پرتبند نہیں ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی. بس تمنا کیجئے وہ پھل آ کے آٹومیٹک آپ کے منہ کے پاس لٹک جائیں گے. یہاں آپ جھولا اٹھاتے ہو، بازار کو جاتے ہو، اور اس کے بعد پیسہ بھی خرچہ کرتے ہو، تب جا کے فروٹ لاتے ہو، پتہ چلا گھر میں لا کے کاٹا تو سیب سڑا ہوا نکلا، پھینکنا پڑا، موز خراب نکلا. ایسا نہیں ہوگا، جنت میں خراب ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بہت سارے پھل ہوں گے کہ جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان پہ کوئی پابندی ہوگی. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اونچے اونچے بستر ہوں گے، اور ان بستروں میں میرے بھائیو، بستر میں اگر بیوی نہ ہو تو کیسا لگے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اونچے اونچے بستروں کے لیے ہم نے وہیں کی کچھ عورتیں پیدا کی ہیں. دنیا کی بھی بیویاں اگر جنت میں ہیں تو وہ رہیں گی، اور وہی سردار رہیں گی. اس لیے میری بہنوں کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤں گا میں ابھی آگے حوروں کا تذکرہ جب ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان اونچے اونچے بستروں کے لیے ہم نے ایسی عورتیں تیار کر رکھی ہیں. انا انشاناہن انشاء، ہم نے ان کو وہیں پیدا کیا ہے. یہ جنت کی حوریں وہیں پیدا ہوئی ہیں. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے.
عربن اترابا، اپنے شوہروں سے بہت زیادہ پیار کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں، اترابا اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوگی. لأصحاب الیمین، یہ ساری نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، رائٹ سائڈ والوں کے لیے، لیفٹ والوں کے لیے نہیں، رائٹ سائڈ والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں جن کو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں ملے گا. اور اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اصحاب الیمین میں ہوں گے. وثلۃ من الاخرین، اور بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے. دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ یار وہ تو پہلے کے لوگ زیادہ چلے جائیں گے، ہم لوگوں کے لیے کیا بچے گا. پہلے کے لوگ بھی بہت ہوں گے، بعد کے لوگ بھی بہت ہوں گے. جنت میں جگہ کی کمی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس لیے یہ خیال ہی دل میں نہیں لانے کا، بس ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا عمل ہمیں جاری رکھنا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ نبا آپ پڑھتے ہو، ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، متقیوں کے لیے وہاں جنت میں کیا ہے، باغات ہیں. و اعنابا، اور وہاں پر انگور ہیں، بہت سارے انگور بھی اللہ نے تیار کر رکھے ہیں متقیوں کے لیے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ایسی عورتیں جو ابھرے ہوئے سینوں والیاں ہوں گی اور اپنے شوہروں کی ہم جولیاں ہوں گی، اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی. وَكَاسًا دِهَاقًا، اور وہاں پر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. گاؤ تکیے لگے ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پر آدمی بیٹھ کر کے جام نوش کر رہا ہوگا، اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوگا. اور ویسے تو وہاں ویٹر اور خادم کی ضرورت نہیں ہے، سارا سیلف سروس جو بھی آپ تمنا کرو سب آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے اللہ جل شانہ. یہ دنیا میں جا کے ہم لوگ نا، ہاں ڈھابے پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھانا آرڈر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہو، آ رہا ہے کھانا، ہاں جب تک حالت خراب ہوتی ہے. ویٹ نہیں کرنا ہے، صرف تمنا کرو، منہ سے بولنا بھی نہیں ہے، ساری نعمتیں اللہ لا کے آپ کے سامنے حاضر کرے گا. ہاں صرف خوبصورتی بڑھانے کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں، اللہ ان کو جنتیوں کا خادم بنا دے گا، بس خوبصورتی بڑھانے کے لیے، ورنہ ضرورت ان کی بھی نہیں ہے. لیکن ذرا چھوٹے بچے ہوتے تو کیسا اچھا لگتا ہے، محفل بھی اچھی لگتی. اور ان چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چاندی اور سونے کے کٹورے ہوں گے اور یہ لے کر کے جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، صرف خوبصورتی بڑھانے کے لیے. ورنہ وہاں نہ ویٹر کی ضرورت ہے نہ خادم کی ضرورت ہے، سارا کچھ اللہ جل شانہ سیلف سروس، بس تمنا کرو ساری چیزیں آپ کے سامنے ریڈی ہو جائیں گی. وَكَاسًا دِهَاقًا، بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ ہی کوئی جھوٹ والی بات. یہ سب یہی ہے دنیا میں، یہ کچرا جتنا ہے سب دنیا میں، اور جنت میں صرف نظافت ہے، صرف طہارت ہے، صرف پاکیزگی ہے. نہ تو گندگی کا تصور ہے، نہ بیماری کا تصور ہے، نہ غلاظت کا تصور ہے، نہ تو بغض و نفرت کا تصور ہے، نہ عداوت اور دشمنی کا تصور ہے. یہ سب کچھ یہی دنیا میں ہے، وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ میں نے چند آیتوں سے ایک جھلک میں نے پیش کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے، آپ قرآن پڑھیں معنی مفہوم کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنت کا تعارف جتنے خوبصورت انداز میں رب ذوالجلال نے کیا ہے، جس نے جنت کو پیدا کیا اور جنت میں اتنی ساری نعمتیں اس نے بھر دی ہیں، اس سے بڑھیا انٹروڈیوس اور کون کر سکتا ہے، کون تعارف کرا سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی جنت کا تعارف کرا سکتا ہے؟ ہمارے نبی بھی جو اللہ آپ کو علم دیتا تھا اس کی روشنی میں، آئیے میں چند حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جنت کا کیسا تعارف پیش کیا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اس میں سے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحابہ نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، ما بناؤہا، جنت کی تعمیر کیسے ہوئی ہے، مٹیریل کیا کیا لگا ہے.
جنت میں میٹیریل کیا کیا یوز ہوا ہے، ذرا ہمیں جنت کی عمارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہمیں بتائیے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لبنتم من ذہب و لبنتم من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، دوسری اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، اس کا گارا بہترین کستوری کا ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا۔ گارا جو استعمال کرتے ہیں آپ، ہاں، وہ کستوری کا ہوگا۔ وَحَسْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، کنکریٹ جو اس میں یوز کیے گئے ہیں وہ یاقوت اور مردان جیسے قیمتی پتھروں کے کنکریٹ ہیں۔ مَن دَخَلَهَا يَنْعَمْ وَلَا يَبَسْ، جو بھی ان جنتوں میں جائے گا نعمتوں میں رہے گا، کبھی بھی خستہ حالی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتْ، ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا هل مشمر للجنہ، صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو جنت پانے کے لیے کمر ٹائٹ باندھ لے، کمر کو کس لے؟ اس کے بعد آپ نے جنت کا تعارف کرانا شروع کیا۔ الا هل مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر لها، سنو جنت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی نظیر ہی دنیا میں نہیں پیش کر سکتا۔ ہی نور یتلالہ، ارے جنت تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے، چمکتا ہوا نور ہے، ریحانۃ تہتز، مہکتا ہوا پھول ہے، چمکتا ہوا نور ہے، مہکتا ہوا پھول ہے۔ وقصر مشید، بہت سارے محلات کا نام جنت ہے۔ ونہر مترد، بہتی ہوئی نہروں کا نام جنت ہے۔ وزوجۃ حسناء جمیلہ، بہت ساری خوبصورت عورتوں کا نام جنت ہے۔ وفاکہۃ کثیرۃ نضیجہ، بہت سارے پکے ہوئے پھلوں کا نام جنت ہے۔ وحلل کثیرہ، بہت سارے جوڑوں کا نام جنت ہے۔ فی حبرۃ ونظرہ، جو جنت میں جائے گا نعمتوں میں رہے گا، خوشحالیوں میں رہے گا، اس کا نام جنت ہے۔ فی دار عالیۃ سلیمۃ بہیہ، ایسے محلات میں چمچماتے ہوئے محلات میں جنتی رہیں گے، بلند و بالا محلات میں رہیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر جنت ایسی ہے نحن المشمرون لہا، تو ہم سب جنت کو پانے کے لیے کمر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا انشاء اللہ، صحابہ انشاءاللہ تو بولو۔ میرے بھائیو ہر کوئی جنت کو پانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، انشاءاللہ بولو ضرور اللہ کی جنت ملے گی۔ اللہ خود اس جنت کی طرف ابھار رہے ہیں، ریس لگانے کے لیے بول رہے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، او لوگو بڑھو اللہ کی مغفرت، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ وجنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے جنت کا بیان ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی،
وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے غلما کے خریدار کہاں ہیں؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے حصول کے لیے ہمیں ٹارگٹ بنانا پڑے گا اور کمر کسنا پڑے گا، اور اس طرح کی 10 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنا کمر ٹائٹ کر لیتے تھے، اپنی رات جاگتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے ہم مسلمانوں کے لیے ہائی الرٹ کا یہ سیزن چل رہا ہے، اور اس میں نیند کی بھی قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی، اور بہت ساری چیزوں کی قربانیاں اس کے اندر دینی پڑیں گی۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دیکھیے لفاظی صرف اور قصہ کہانی یہ اس کا نام تقریر نہیں ہے، اور نہ میں وہ کر کے آپ کا ٹائم برباد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھیا کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14 کا چاند چمکتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، سیکنڈ گروہ جو ان کے پیچھے جائے گا، علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، جیسے تم آسمان کے کنارے کسی روشن اور تابناک ستارے کو چمکتے دیکھتے ہو، ایسے ان کے چہرے روشن ہوں گے جو پہلے کے بعد سیکنڈ درجے کے ہوں گے۔ سیکنڈ گروہ میں جو جائیں گے ان کے چہرے جو ستارہ روشن ہوتا ہے آسمان کے کنارے بہت تابناک ہوتا ہے، ویسے روشن ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یبولون، جنتی جب جنت میں جائیں گے پیشاب کی ضرورت نہیں ہوگی، ولا یتغوطون، پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت نہیں ہوگی، ولا یمتخطون، نہ ہی تھوک بلغم نکالنے کی ضرورت ہوگی، ولا یتفلون، نہ تو بلغم آئے گا، نہ ناک سے ریزش بہے گی، نہ منہ سے تھوکنے کی ضرورت ہوگی۔ امشاتہم الذہب، اور ان کی کنگھیاں جو ملیں گی بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوں گی۔ پتہ یہ چلا سر پہ بال ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، اور دیکھیے کمال یہ ہے کہ اہل جنت کے بدن میں سر پہ تو بال ہوگا بٹ بقیہ بدن چمچماتا ہوگا، پورا بدن یہ داڑھی نہ موچ، جیسے یہ نئی عمر کے بچے ہوتے جن کو ابھی داڑھی موچ نہیں آئی ہے، ایسے لوگ جنت میں یہ شکل ہو جائے گی۔ لیکن جب کنگھی ملے گی تو اس کا مطلب کہ بال ہوں گے۔ تو فرمایا امشاتہم الذہب، ان کی کنگیاں جو ہوں گی سونے کی ہوں گی، ورشھہم المسک، اور ان کے بدن سے اگر پسینہ بہے گا تو وہ بھی مشک اور عنبر کا ہوگا۔ ویسے تو پسینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میرے بھائیوں ایک جگہ تھوڑی سی ضرورت ہوگی، پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رجلا من اہل الجنہ لَيُعْتَى قُوَّةً مِئَةَ رَجُلٍ، ایک جنتی کو ایک بندے کو 100 جوانوں کی 100 مردوں کی طاقت ملے گی۔ تو ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتائیے جب اتنا کھائیں گے، ہاں 100 جوانوں کی طاقت ملے گی کھانے کے لیے بھی اور شہوتوں کے حوالے سے بھی 100 جوان کی طاقت ملے گی، تو بولے اتنا جب کھائیں گے تو ان کو حاجت نہیں لگے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل نہیں، تھوڑا سا ماتھے پہ پسینہ آئے گا پیٹ بالکل ہلکا ہو جائے گا، تھوڑا سا ماتھے پہ وہ بھی مہکتا ہوا پسینہ، پیٹ بالکل ہلکا، جو کھایا تھا سارا گل جائے گا، پھر واپس آپ کو اتنا ہی کھائیے، کوئی پرابلم نہیں۔
کہیں بھی ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا پسینہ ہوگا, جتنا کھایا ہوا سارا پیٹ ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پسینہ جو ہوگا مشک اور عنبر کا ہوگا. وَأَخْلَاقُهُمْ عَلَىٰ خُلُقٍ وَمَجَامِرُهُمُ الْعُلُوَّ, ان کی انگیٹھیوں میں, اس کو مجمرہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں, جس میں عود سلگتی ہے, لکڑی سلگائی جاتی ہے. یہ جو انگیٹھیاں ہوں گی اس کے اندر بہترین قسم کی خوشبو والی لکڑی سلگ رہی ہوگی. وَأَخْلَاقُهُمْ عَلَىٰ خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, سارے لوگوں کے اخلاق ایک آدمی کے جیسے ہوں گے. دنیا میں جو سب سے بڑھیا اخلاق والا, سارے لوگوں کے اخلاق بڑھیا ہوں گے. کوئی بھی وہاں عداوت نہیں, کوئی دشمنی نہیں اور کوئی برائی نہیں. اور صورت جو ہوگی فرمایا علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء, شکل جو ہوگی دادا آدم کے جیسی ہوگی, 60 ہاتھ لمبائی. کتنی لمبائی؟ اور سارے جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں عمریں کتنی ہوں گی. يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ, جنتی جنت میں جائیں گے جردن مردہ. اجرد اس لڑکے کو بولتے جس کو مونچھ داڑھی نہیں, چمچماتا ہوا بدن, آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا, سرما بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. 30 سال کی عمر ہوگی یا 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی. یہ ہے جنت. اور اس سے پہلے بھی میں حدیث ایک بار سنا چکا ہوں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ پکار کے کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, وہ جنتیوں ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. ہمیشہ جنت میں جوانی رہے گی, کبھی آدمی کی جوانی ڈھلے گی نہیں, بوڑھا نہیں ہوگا آدمی, نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ میں نے حدیثوں کی روشنی میں جنت کا تعارف کروایا ہے. اب آئیے تھوڑی سی تفصیل میں چلتے ہیں, جنت کی کچھ خاص نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنت میں ہر تمنا پوری ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمنا انسان کرے گا, انسان کا دل کرے گا, جس سے بھی نگاہوں کو فرحت ملے, آپ کی نگاہوں کو جس سے بھی خوشی ملے گی, وہ تمنا آپ کی پوری ہوگی. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ, آپ نے فرمایا, ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا, آپ نے فرمایا ایک آدمی نے جنت میں اللہ سے پرمیشن مانگا کہ اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیا جنت میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ. کہے گا نہیں اللہ کمی تو کچھ نہیں ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی کروں. دیکھیے جو کسان ہوتے ہیں نا, ان کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں. اچانک کیا ہوگا, زمین جنت کی تو پہلے سے ہموار ہے, بیج پڑ جائے گی, ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی نگاہوں کے سامنے بیج پڑ جائے گی اور پودے اگنے شروع ہو جائیں گے, کوپلیں, اور دیکھتے دیکھتے پوری کھیتی ہری بھری ہو جائے گی, پوری کھیتی لہلہانے لگے گی. اور اس کے بعد پھر اس اناج اور غلے کی کٹائی بھی ہو جائے گی آٹومیٹک, اور غلہ اناج پہاڑ کی طرح جمع ہو جائے گا. دیکھ کر کے آدمی بڑا خوش ہوگا. اگر کسانوں کے ہاں غلہ بہت پیدا ہو جائے, پورا ڈھیر لگ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. تو جنت میں جس سے بھی آپ کو خوشی ہوگی
وہ تمنا اللہ آپ کی پوری کریں گے. تو دیہاتی نے کہا, جو بیٹھا ہوا تھا اعرابی, کہ وہ کوئی قریشی رہا ہوگا, ورنہ ہم لوگ تو جانور چلانے والے لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی آدمی ایسی تمنا نہیں کرے گا. جو کھیتی والے لوگ ہیں وہی لوگ ایسی تمنا کریں گے. دیہاتی نے کہا ہم لوگ تو اونٹ چرانے والے لوگ ہیں, ہم لوگ ایسی تمنا, ایسی فرمائش نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات سن کر کے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے, ان المومن اذا اشتہى الولد فی الجنہ, ایک مومن آدمی جنت میں بیٹے کی تمنا کرے گا. بہت سارے لوگوں کی گود دنیا میں ہری نہیں ہوتی, ان کی تمنا پوری نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کے وہاں اولاد نہیں ہوتی, بہت ساری ماؤں کی گود ہری نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ بیٹے کی تمنا کرتے ہیں لیکن دنیا میں تمنا پوری نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں ایک مومن آدمی جنت میں بیٹے کی تمنا کرے گا, بیوی کو آٹومیٹک حمل ہو جائے گا, بچہ بھی پیدا ہو جائے گا فوراً, اور وہ بچہ ایسا ہوگا مسکراتا ہوا پیدا ہوگا. چھوٹے بچے ہوتے تو ذرا ان کو گود کھلانا مشکل ہوتا, جب تک کہ تھوڑے بڑے نہ ہو جائیں, تھوڑا ایک دو دانت نکل آئیں اور بچہ ذرا ہنسنے کھیلنے لگے تو ابا لوگ ماشاء اللہ بیٹے کو ایسا چپکا کے گھومتے. اس سے پہلے بولتے نکو جی ابھی ذرا بہت چھوٹا, ہاں ابھی وہ سب ماں بیچاری کرتی. لیکن وہ بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ وہ مسکراتا ہوا دانت بھی نکل آئیں گے اور فوراً ساری تمنا پوری ہو جائے گی. تو اس لیے میری بہنوں, اگر دنیا میں اللہ گود ہری نہیں کر رہا ہے, یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم کس قدر صبر کر سکتی ہو. تو تم دنیا میں اپنا ایمان عقیدہ نہیں بیچنا کہ کوئی بول دے فلانے ڈھونگی بابا کے مزار پہ چلی جاؤ, 7 جمعرات مرغا اور چادر چڑھا کے آ جاؤ جی, بابا تم کو وہ اولاد دے دیں گے. بہت ساری عورتیں اپنا عقیدہ بیچ دیتی اولاد کے چکر میں. تو جنت میں انشاءاللہ ہر وہ چیز ملے گی جس سے جنتیوں کی نگاہوں کو خوشی حاصل ہو. اب آئیے میں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز, جنت میں کیپیسٹی کتنی ہے, جگہ, اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں جنت میں جگہ کی کمی نہیں ہے. سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جتنے جنتی ہیں, پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کر کے جنت کو بھر دیں گے. اور جہنم کا معاملہ, جہنم میں جب جگہ بچے گی تو جہنم کہے گی حل من مزید, لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے, ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا. تو جہنم کہے گی بس اللہ میرا پیٹ بھر گیا. لیکن جنت کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. جنت کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھر دیں گے. تو میرے بھائیو, جنت میں جگہ کی کمی نہیں ہے. جنت کے کل 8 دروازے ہیں, لیکن سن لو یہ تمہارے دنیا کے دروازے کی طرح نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے دروازے, ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے, اس چوکھٹ سے لے کر یہاں تک ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی 40 سال تک ایک آدمی چلتا چلا جائے. اور ایک دوسری روایت میں مکہ سے لے کر بصرہ تک جو ملک شام میں ہے, صرف ایک دروازے کی چوڑائی ہوگی. اور ایک زمانہ, ایک وقت ایسا آئے گا جنت کے 8 دروازوں پر جنت میں جانے والوں کی بھیڑ لگ جائے گی. کثیر تعداد میں الحمدللہ لوگ جنت میں. ایک بار صحابہ سے, اور نبی کی امت سبحان اللہ سب سے پہلے زیادہ تعداد میں آئی, بعد میں جنت میں پہلے جائے گی, اور تعداد بھی زیادہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا صحابہ کیا تم خوش نہیں ہو جاتے, کیا یہ بات تمہیں راضی نہیں کرتی, 1/4 جنتی تم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم خوش ہوتے ہو کہ نہیں, 1/3 جنتی تم ہو گئے. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا بلکہ مجھے تو امید ہے کہ آدھے جنتی تم ہو گئے. صحابہ نے خوش ہو کر کے نعرہ لگایا.
کہ آدھے جنتی نبی کی امت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں آدمی 100 سال چلے گا مگر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچ لیجئے جنت میں کتنی جگہ ہوگی۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنت خیمۃ مجوفہ، جنت میں ایک ایسا موتی کا خیمہ، ایک ہی موتی کا خیمہ۔ ذرا سوچئے دنیا کی موتی کتنی بڑی ہوتی جی، کتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی۔ ایک موتی کو ایسا ڈیزائن کیا جائے گا اور اس کا خیمہ بنایا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے 60 میل اس کی لمبائی ہوگی۔ کتنی؟ 60 میل، اور وہ بھی موتی کا خیمہ ہوگا۔ اب آپ سوچ لیجئے اسی طریقے سے جنت میں کتنی جگہ ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سارے مومنوں کو یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ جو اہل توحید ہیں وہ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی برکت سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اب سارے اہل توحید نکل چکے ہیں، ایک بیچارہ توحید والا جہنم میں اودے منہ پڑا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک توحید والا بندہ آخری جنتی ہوگا، جہنم میں اودے منہ پڑا ہوگا، اللہ سے دعا کر رہا ہوگا یا رب احرقنی ذکاؤہا وقد قشبنی ریحہا، اے اللہ جہنم کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ اس کی گرمی نے مجھے جھلسا کے رکھ دیا ہے، میرے مولا تو مجھے جہنم سے نکال دے، جہنم سے نکال دے مولا، میں یہ نہیں کہتا جنت میں داخلہ دے دے، صرف تو یہاں سے چھٹی دے دے، بس نکال دے۔ اللہ جل شانہ اس بندے کو نکالیں گے اور جنت کا جو راستہ ہوگا اس راستے پہ ڈال دیں گے، جنت کی طرف جانے والا راستہ، بس وہیں چھوڑ دیں گے۔ اب بندہ کہے گا میں نے تو صرف یہ کہا تھا اللہ جہنم سے نکال دے، میں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ جنت میں ڈال دے، کیسے بولوں اللہ سے؟ ہمت کرے گا بندہ اور کہے گا، اور اللہ امتحان لینے کے لیے اس راستے پہ ایک پیڑ اگا دے گا جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، بڑا خوبصورت پیڑ، بندہ دیکھے گا للچائے گا، کاش کہ میں اس پیڑ کے قریب چلا جاتا۔ بندہ کہے گا یا رب قربنی لا تلک الشجرہ، او میرے پروردگار مجھے اس پیڑ کے قریب کر دیجئے، میں اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، پھر تو کیوں سوال کر رہا ہے؟ بندہ کہے گا مولا آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے جا اس پیڑ سے قریب ہو جا۔ بندہ اس پیڑ کے قریب جب جائے گا تو وہاں سے جنت کا دروازہ قریب نظر آئے گا، بندہ للچائے گا کہ کاش کی جنت کے دروازے کے قریب چلا جائے، مگر اللہ سے ایگریمنٹ لے چکا ہے، عہد و پیمان باندھ چکا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، پھر کیسے سوال کرے؟ ہمت کرے گا پھر سے اور اللہ سے کہے گا یا رب قربنی الی باب الجنہ، وہ میرے پروردگار میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے جنت میں ڈال دیں، مجھے بس جنت کے دروازے کے قریب کر دیں۔ اللہ کہے گا بندے تو نے وعدہ کیا تھا کوئی سوال نہیں کرے گا، پھر تو وعدہ توڑ رہا ہے۔ بندہ کہے گا مولا پختہ وعدہ کر رہا ہوں، اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے جا بندے جنت کے دروازے سے قریب ہو جا۔ بندہ جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا وہاں سے جنت کی نہروں کی آوازیں آئیں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، جھرنے گر رہے ہوں گے، خوبصورت عورتیں اور بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ بندہ کا دل للچائے گا لیکن بولے تو کیسے بولے؟ ایگریمنٹ کر چکا ہے، جنت کی مہک آ رہی ہوگی، لیکن بندہ ہمت کرے گا اور پھر سے اللہ سے کہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، وہ میرے پروردگار مجھے جنت میں داخلہ دے دیجئے۔ اللہ کہیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، او ابن آدم تو کتنا بڑا غدار ہے، ہر بار وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے،
تجھ سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ جب جنت میں جائے گا یہ سوچے گا سارے جنتی تو جو مجھ سے پہلے آئے ہیں بلند و بالا محلات میں ڈھیر ساری نعمتیں لے چکے ہوں گے، میرے لیے تو شاید کچھ بچا نہیں ہوگا بہت زیادہ۔ جو بھی دیکھے گا جنت میں بھاگے گا دوڑے گا، کہے گا ہذا لی و ہذا لی، یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا۔ جس کو بھی دیکھے گا کہے گا یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ اللہ کہیں گے بندے تو بھاگ کیوں رہا ہے، ادھر آ میرے پاس، تو بھاگ کیوں رہا ہے، بول تو تجھے کیا چاہیے۔ بندہ تمنا کرنا شروع کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کر۔ بندہ تمنا کرتا جائے گا، اللہ سے مانگتا جائے گا، بیچ بیچ میں بہت ساری چیزیں بھول جائے گا، اللہ بندے کو یاد دلائیں گے، او بندے فلاں نعمت تو بھول گیا مانگا ہی نہیں، فلاں چیز تو بھول گیا تو مانگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو یاد دلائیں گے۔ جب ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے جا بندے یہ ساری چیزیں مجھے تجھے دے دیں، اس کے مثل 10 گنا اور تجھے دے دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جنت میں کمی ہوگی؟ جب آخری جنتی کا یہ عالم ہوگا تو جو پہلے گئے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں 100 تلے ہیں، 100 درجات ہیں۔ یہ تمہارے دنیا کے تلے کی طرح نہیں، دنیا کے محلات کی طرح نہیں۔ اللہ نے ان 100 محلات کو اللہ کی راہوں میں لڑنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، ایک تلہ اور دوسرے تلے کے بیچ میں، ایک محل اور دوسرے محل کے بیچ میں اتنی دوری ہوگی جتنی زمین سے آسمان کی دوری ہے۔ اب ایسے ایسے 100 محلات 100 درجات ہوں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کتنی جگہ ہوگی جنت میں۔ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی ہمارے نبی کی، معراج پہ جب گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا اقرئ امتک السلام منی، اے محمد جانا جب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام بول دینا اور انہیں بتا دینا بِأَنَّ الْجَنَّةَ عذبۃ الماء وطیبۃ التربہ، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے اور جنت کی زمین بڑی اچھی ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعان، اور جنت میں پلاٹ کے پلاٹ جگہیں خالی ہیں، سب برابر ہموار کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس کو ہموار کر رکھا ہے، پلاٹ کی پلاٹ جگہیں۔ اب تمہاری امت کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا پلانٹ لگاؤ۔ کون جنت میں پلانٹ لگانا چاہتا اپنے نام کا؟ کہا جاؤ بتا دینا کہ جنت کی مٹی بھی بڑی اچھی ہے اور جنت کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے اور جنت میں پلاٹ کی پلاٹ وَأَنَّهَا قِيعان، جگہوں کی کمی نہیں ہے اور برابر ہموار زمین ہے۔ وَغِرَاسُهَا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب دعائیں تمہاری امت پڑھے گی، اس کے نام کا پلانٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک بار جو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ 100 بار بولے تو کتنا لگ جائے گا؟ 100 درخت۔ 1000 بار بولے تو 1000 درخت۔ اللہ اکبر، کتنی آسانیاں ہیں، کتنی مشقت ہے، بس زبان کو صرف جنبش دیجئے، ہلاتے رہیے۔ ہاں آپ 100 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدی بولنے کے لیے 2-4 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اس کے بعد میں ایک جنت کی سب سے بڑی نعمت، اگر میں آپ سے پوچھوں جنت میں نعمتوں کی کمی تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جس سے جنتی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی وہ ہے دیدار الہی۔ دیدار
الہی۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیو یہ نعمت صرف مومنوں کو ملے گی، اللہ کا انکار کرنے والے مشرکوں کو یہ نعمت نہیں ملے گی، وہ اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اور لیکن دنیا میں کوئی آنکھ دیدار نہیں کر سکتی۔ ہمارے وہاں بڑے بڑے پیر فقیر ایسے ہیں جن کو مراقبے میں اللہ نظر آ جاتا ہے، مکاشفے میں اللہ نظر آ جاتا ہے کہ بولتے جی پردہ ہٹ گیا اور اللہ نے مجھے دیدار کرا دیا۔ میرے بھائیو دنیا کی آنکھوں میں اتنا وولٹیج ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکے۔ بلب فیوز ہو جائے گا، کرنٹ اگر زیادہ آ جائے تو بلب کیا ہو جاتے؟ فیوز ہو جاتے، اڑ جاتے، سمجھ گئے نا؟ پاور ہی نہیں ہے۔ وہاں اللہ جنتیوں کو پاور دے گا۔ تو 100 جوانوں کی جب طاقت ملے گی تو آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کا پاور بھی بڑھے گا۔ تو جب پاور بڑھے گا تو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی آنکھ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کائنات کے امام مدنی سردار جب معراج میں گئے آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں بولتے اللہ نے عرش پہ بلایا، بازو میں بٹھایا، بات کری، یہ کیا وہ کیا۔ عرش کے اوپر کسی کی رسائی نہیں، عرش کے نیچے سے ہی سدرۃ المنتہا سے اوپر تھوڑا گئے آپ، لیکن عرش کے نیچے ہی وہاں اللہ آپ سے ہم کلام ہوا اور 5 نمازیں آپ کو عطا کی گئیں۔ لیکن میرے بھائیوں حضرت ابو ذر جیسے صحابی نے نبی سے پوچھا کیا ہمارے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا؟ خود اللہ کے رسول سے پوچھا حل رأیت ربک، جب آپ معراج میں گئے تھے تو اپنے رب کو دیکھے تھے کیا آنکھوں سے بالکل جیسے آدمی دیکھتا ہے دنیا میں؟ تو نبی نے فرمایا نور ننا ارا، ارے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حجابہ النور، اس کے چہرے کے سامنے نور کا پردہ پڑا ہے، اس کے چہرے پہ نور کا نقاب ہے، لو کشفہ، اگر وہ تھوڑا سا نقاب ہٹا دے، لا حرقت صبحات وجہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اپنے چہرے کا نقاب اٹھا دے جہاں تک اس کے چہرے کی تجلی جائے گی ہر چیز جل کے خاک ہو جائے گی، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے بھی صرف تمنا کی تھی کہ اللہ، جب موسیٰ کو اللہ نے میقات پہ بلایا تو ان سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یار بہت اچھا موقع ہے، اب اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور ہم سے گفتگو بھی کر رہا، لاؤ اسی بہانے ذرا فرمائش کر لوں، ہو سکتا اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ہوا؟ قال رب ارنی انظر الیک، او مولا تو مجھے دکھا دے، میں تجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، موسیٰ تم ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، تم پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، صرف رب کی تجلی پڑتی ہے اس پہاڑ پہ، صرف رب کی تجلی پڑتی ہے، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ لیکن قیامت میں حضرت جریر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 14 کا چاند چمک رہا تھا، کہا صحابہ انکم سترون ربکم، تم قیامت میں اپنے رب کو ایسے دیکھتے ہو کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے تم چاند کو 14 رات میں چمکتے دیکھتے ہو ایسا دیکھو گے، لا تضامون فی رؤیتی، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 14 رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ جنتیوں سے خود پوچھیں گے حل تریدون شیئا ازیدکم، جنتیوں کسی نعمت کی کمی ہو تو بتاؤ۔ بھئی مہمان ہوں گے اللہ کے
تو اللہ پوچھیں گے، جبکہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کمی کچھ نہیں ہے، کوئی کمی ہو تو بتاؤ بھائی، اس کی بھی بھرپائی کر دی جائے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، او میرے پروردگار یہاں کیا کمی ہو سکتی ہے، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، وتدخلنا الجنہ، جنت میں ہمیں داخلہ دے دیا، وتنجینا من النار، او میرے پروردگار تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے، اللہ اس وقت اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیں گے، جب جنتی رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ملے گی، اس سے زیادہ خوشی جنت کی کسی نعمت سے جنتیوں کو نہیں ہوگی جب اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ آخری نعمت جو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، سب سے بڑی ایک اور نعمت ہے جس کے بارے میں لوگوں کا دل مچلتا رہتا ہے۔ ہاں، جنت کی عورتیں، حوریں، موٹی موٹی آنکھوں والی، ہاں، جن کو حورے عین کہا جاتا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو آیت کریمہ تھوڑی دیر پہلے سنائی کہ اللہ فرماتے انا انشاناہن انشاء، ان جنتی عورتوں کو ہم نے وہیں پیدا کیا ہے، نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عرباً اترابا، اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والیاں، اور یہ ان کی ہم عمر ہوگی۔ کہیں اللہ جنتی عورتوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں قیام پذیر ہوں گی، اور وہ خیمہ بھی ابھی میں بتا چکا ہوں، یہ دنیا کے تمہارے کپڑے والے خیمے کی طرح موتیوں کا خیمہ ہوگا، اس کے اندر قیام پذیر ہوں گی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتوں میں ایسی نگاہوں کو نیچی کرنے والی عورتیں ہوں گی، ان سے پہلے، ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جنات نے۔ پتہ یہ چلا جنت کی بیویاں نگاہوں کو نیچی کرنے والیاں، شرمی ہوں گی۔ دنیا کی عورتوں کی طرح بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، چکر مکر ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں، ہاں، ادھر ادھر نظارے کرتے رہتی ہیں، تو ان بیویوں کی طرح نہیں ہوں گی یہ نگاہیں نیچی کرنے والیاں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، جنتیوں کے پاس ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو نیچی کرنے والی ہوں گی۔ کانہن بیض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ مفسرین نے اس کو تشبیہ دیا ہے شتر مرغ کے انڈے، دیکھے شتر مرغ جو ہوتا ہے اپنے انڈوں کو ریت میں چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ انڈے بڑے ہی نفیس اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے تو چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان امرأۃ من اہل الجنہ، سنو وہ جنت کی عورتیں کتنی خوبصورت ہوں گی، ایک جنتی عورت اگر دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں سب روشن ہو جائیں گی، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور زمین و آسمان کے بیچ کی جگہ خوشبو سے بھر جائے گی، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر کا ایک دوپٹہ، جنتی عورت کا دوپٹہ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب سے بڑھیا ہوگی، سب سے مہنگا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا، پوری دنیا کی دولت دے کر اگر ایک جنتی عورت کا دوپٹہ خریدنا چاہو، پتہ یہ چلا وہ دوپٹہ بھی اوڑھیں گی۔ ہاں، آج تو دھیرے دھیرے بہت ساری مسلم عورتوں کے، بھئی دیکھیے جو ہماری بہنیں جو پردوں میں لپٹ کے یہاں آتی ہیں، ان کو یہ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسی عورتیں آپ کو بہت ملیں گی معاشرے میں جو بے پردہ پھرتی ہیں، تو یہ آپ کو انہیں بتانا ہے، یہ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو راہ راست پر، ورنہ آپ کا کیا کہنا، آپ تو پردوں میں لپٹ کے اللہ کے گھروں کو، ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے
25-25 किलोमीटर से जी एतकाफ़ के लिए औरतें आती है। आज ही हमने घर पे टेलीफोन करके बताया, अजी हमारे मुंबई वालों की औरतों में कि ये हिम्मत कब आएगी? बोलती वो करनौल वाली, उनके किस मिट्टी की बनी हैं वो औरतें, ज़रा हम देखना चाहते हैं उनके अंदर ये हिम्मत आती कहाँ से, हिम्मत कहाँ से आती है कि इतनी इतनी दूर से आकर के अल्लाह के घर में एतकाफ़ बैठती हैं। सुभान अल्लाह। और मेरी बहनों, ये जन्नत की औरतों का जो मैं तज़किरा कर रहा हूँ तो दिल छोटा मत करो, सरदार तो तुम बनोगी और तुम्हारा हुस्न व जमाल उनसे कहीं कम नहीं होगा। वो तो बगैर किसी अमल के अल्लाह ने उनको वहीं पैदा किया। जब बगैर किसी अमल के उनको अल्लाह ने इतना हुस्न व जमाल दिया, तुम अमल करके जाओगी तो क्या अमल करके जो जन्नत में जाएगा उसको अल्लाह कम देंगे? अरब के मुफ्ती और फ़कीह अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि दुनिया की औरतें जी जन्नत की औरतों से क्या कम खूबसूरत होंगी? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा मुताला है कि यही औरत सरदार होगी, बल्कि उनसे भी ज़्यादा ये हसीन व जमील हो। अब एक मसला रह जाता है, अजी मर्दों को तो हूरें मिलेंगी तो हमको कहाँ मिलेंगे? भाई देखिए, जन्नत में जन्नती औरतों का तस्वुर है, लेकिन ऐसे जन्नती मर्द जिनको वहीं बनाया गया हो, ऐसा कोई तस्वुर नहीं। जन्नत में औरतों को जो मर्द मिलेंगे वो दुनिया वाले ही होंगे, ये सुन लीजिए। और दुनिया वाला मर्द जो अपना शौहर अगर मिलेगा, इससे ज़्यादा खुशी एक औरत को कुछ नहीं होगी। इसलिए पहले भी मैं बता चुका हूँ, शौहर और बीवी दोनों को मिल के मेहनत करना है, ताकि जोड़ा जैसे यहाँ सलामत है ना, मियाँ बीवी एक साथ होते, दुआ करो वहाँ भी जोड़ा सलामत रहे। अपनी बीवी हमें मिले वहाँ, और उस बीवी को अपना शौहर मिले दुनिया वाला। हाँ, अगर शौहर मान लो जन्नत में नहीं है, वो छलांग लगा के दूसरी तरफ चला गया, बीवी तो चली गई लेकिन शौहर ने रास्ता ही बदल लिया, तो क्या अल्लाह उसको बगैर शौहर के रखेंगे? नहीं। बहुत से ऐसे मर्द जो दुनिया में मर जाते हैं बगैर शादी के, या बीवियों को तलाक दे दिया, अब उनके पास बीवी ही नहीं है, तो ऐसे मर्द जो बगैर बीवियों के होंगे, अल्लाह ताला उनको ऑप्शन देगा, चुन ले जिसको तू चुनना चाहता, पसंद कर ले, वली की भी जरूरत नहीं, गवाह की भी जरूरत नहीं। आज कोई तुझे नहीं रोकेगा। दुनिया में तो तेरा बाप भी मना करता है, बहुत सारी लड़कियां प्लान बना के बैठी रहती हैं जी फलां से शादी होना, हाँ, मगर मजबूरी, दुनिया में हर तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। पता चला माँ बाप की राय कुछ और है, वो बेचारी की तमन्ना दिल ही दिल में रह जाती है, नहीं पूरी होती, घर वालों ने कहीं और शादी कर दिया। लेकिन जन्नत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी, जिसको वो पसंद कर लेगी, अगर वो बगैर शौहर के है तो उससे अल्लाह उसकी वहाँ शादी कराएंगे। तो मेरी बहनों, अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर वहाँ मिलेगा, इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो ये दिल छोटा नहीं करो कि वो तो मर्दों के लिए जी हूरे हैं, और मौलवी साहब लोग आते हैं तो हूरों का तज़किरा लेके बढ़ जाते हैं। हम औरतों इतनी मेहनत करती हैं तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, कोशिश ये करो तुम्हारे शौहर तुम्हें मिलें, और उन शौहरों के लिए मेहनत करो, और शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों के लिए दोनों मिल के मेहनत करो, ताकि ये जोड़ा यहाँ भी सलामत रहे, वहाँ भी सलामत रहे। तो इंशाअल्लाह सारे लोग कर रहे हैं ना मेहनत। हाँ, घरों में अगर जो जिन शौहरों को ये लगता है कि उनके घरों की बीवियाँ दिलचस्पी नहीं लेती हैं, तो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करें, और जिन बीवियों को लगता है कि उनके शौहर दीन के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, तो उनको फोर्स करें, बताएं कि अगर मेरे साथ जन्नत में रहना है तो मिल के मेहनत करना पड़ेगा, तो ही होगा, ऐसा नहीं चलेगा। बीवी बेचारी एतकाब में बैठी है, पता चला शौहर जो है चरसी है, टपोरी है, और पता चला इधर उधर घूम रहा है, ना रोज़े रख रहा है, ना जो है नमाजें पढ़ रहा है, तो फिर जोड़ा सलामत कैसे रहेगा? तो बहरहाल अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम भाइयों की ये मेहनतें कबूल फरमा कर अल्लाह हमारे लिए जन्नत में जगह बना दे। मेरे भाइयों, वो जन्नत कि जब जिसका तज़किरा होता है तो मैंने पहले कहा, हर मुसलमान का शौक़ अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। रब की बहिश्त सोचिए कैसा मुकाम है। जन्नत पे मेरी एक पूरी नज़म भी है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। रब की बहिश्त सोचिए कैसा मुकाम है, हूरों को सूर खूब है, कौसर का जाम है।
بولیں گے یہ ملائکہ بابِ بہشت پر، تشریف لاؤ مومنو تم پر سلام ہے۔ دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ رب کا ہمارے دیکھیے فیضان عام ہے۔ صوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، ہر دوست اپنے دوست سے محوِ کلام ہے۔ اور پوری نظم کا خلاصہ جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، مشرک پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے۔ جنت کی نعمتوں کو بیان کس طرح کروں، اجمل میں ایک بشر ہوں میری فکر خام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔